نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اللہ کریم آپ سب دا اس بزم دے اندر آنا بہنا سننا قبول و منظور فرمائے اور چند گزارشات جو آپ دی خدمت وچ پیش کراں۔
اللہ تعالی تانوں تے مینوں او دے اتے عمل کرن والا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال با کمال تو بعد حضور دی امت نے باہمی اتفاق رائے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اپنا قائد اور حضور تو بعد اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ آپ کی توجہ ہوگی مسئلہ؟ کسے جلیل القدر ہستی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت کو انکار نہیں فرمایا صحابہ اور اہل بیت۔ آپ میرے جملے غور نال سنتے جانا اور اس نو یاد کر لیتے۔ اس مسئلہ دے اتے مختلف چیزاں نے جڑیاں آپ دی خدمت وچ پیش کران۔ اللہ فرماتے نے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ تے ابراہیم علیہ السلام دیاں آپس وچ گلاں مکالمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم نو آزمایا ہے چند چیزاں فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم نے وہ ساریاں پوریاں کی تھی۔ فَأَتَمَّهُنَّ قال، اللہ فرماتے ہیں انی جائلک للناس اماما۔ اللہ فرمایا ابراہیم پیارے ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ ہم امامت کو آپ کے اندر رکھ دیں گے، لوگوں کے درمیان آپ کی امامت رائج ہے، آپ کو لوگوں کا امام بنایا گیا۔ انی جائلک للناس اماما، بے شک ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو مڑ جڑے رب دے پیارے ہوندے نا انہاں نوں پتہ ہوندا ہے بھئی ہن ایس ویلے دعا منظور ہون دا وقت ایتھے کر لو۔ انہاں اس ویلے دعا منگی قال ومن ذریتی، یا اللہ میری ذریت نو امام بنا، میری نسل نو امام بنا۔ قال لا، فرمایا نہیں۔ اللہ فرمایا ابراہیم پیارے نہیں، مگر مکمل انکار نہیں، کیونکہ پیارے نا فرمایا دعا منظور ہے مگر لا ینال عہد الظالمین، وعدہ ہو گیا تیرے نال تیری نسل وچ امامت رکھاں گا، پر میرا اے وعدہ ظالم نال نہیں۔ اگر تیری نسل وچ کوئی ظالم ہویا تے محبوبہ ان دے نال میرا اے وعدہ نو کہ میں ان میں امام بناواں گا، ظالم نو تو بنانا ہی نہیں، وعدہ ہو گیا بناواں گا، اے دا وعدہ لا ینال عہد الظالمین،
ظالمہ واسطے میرا یہ عہد نہیں ہے، ظالم نو نہیں بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا کہ ظالم تے مڑ امام ہونے ہی نہیں چاہیے، ظالم ہونے ہی نہیں چاہیے تے سونیا میں ظالم واسطے دعا منگتا ہی نہیں، جڑے نیک ہون انہاں نے امام بنائی۔ اللہ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ فرمایا سونا ٹھیک قانون بن گیا کہ اللہ نسل ابراہیمی دے اندر قیامت تک امامت رکھی، مگر جیڑا نسل ابراہیمی میں ظالم ہویا او دے کوڑ امامت نہیں آئے گی۔ یہ وعدہ ہو گیا، ایک قرآن نازل ہویا حضور تے، ایویں کر لے یہ تسی تے میں پڑھ کے جاننے اب ظالم نو نہیں بنانا۔ بھائی مسئلہ سمجھے گے نہ سمجھے؟ تسی تے میں قرآن پڑھ کے جاننے کہ ظالم امام امامت صغرا ہوئے یا امامت کبرا ہوئے، ظالم نو تے امام بنانا ہی نہیں، ظالم امام نہیں ہو سکتا، نہ قوم دا امام ہو سکتا ہے نہ مسجد دا امام ہو سکتا ہے۔ ظلم ایک ایسی بری صفت ہے جدے چے پائی جائے وہ امامت دا اہل نہیں۔ لا ینال وحد الظالمین، حضور سب تو زیادہ قرآن نو جانا، نازل بھی انہاں تے ہویا ہے، خطابت نہیں، میں پیار نال تواڈے دل وچ گل رکھنا چاہنے ہاں کہ پاجی جدو اللہ نبی نے فرما دیتا ہے کہ ظالم نو امام نہیں بنانا، یہ دا مطلب ہے جنو نبی آپ اپنے مسلح تے امام بنائے مڑ نبی ان ظالم نہیں سمجھیا تھا امام بنایا۔ بھائی مسئلہ سمجھے چاہیا کہ نہ آیا؟ باجی بندے آندے نے او ہائے صحیح پر حضور سرکار مڑ اللہ وال دھیان رکھ دیا ہے، وہ دے ایڈی توجہ نہیں کی تھی۔ میں ہے باجی کھلو جاؤ، تیز نہ ہو، گل سنو۔ میں حضور دی ایک حدیث پڑھی ہے، سرکار فرماندے نے جدوں امام مہدی دے وقت دجال دے خلاف امام مہدی نکلنا ہے نا، خروج کرنا ہے، وہ دے نہ لڑنا آسا تے حضور فرماندے نے اس وقت امام مہدی نال جڑے بندے ہونے انی لعارف اسماءہم، میں انہاں دے نام جاننا، و اسماء آبائہم تے انہاں دے ابیاں دے نام بھی جاننا، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ تے جڑیاں گھوڑیاں تے انہاں بیٹھے ہونا ہے میں انہاں دے رنگ جاننا۔ بھائی ایسی تے تھوڑے جے علم والے بندے ہیں، لیکن گل نہیں سمجھے چاہندی ہے جڑے امام مہدی نال ہونے نے انہاں دے گھوڑیاں دے رنگ بھی حضور جان دے نے، تے جڑے ہر ویلے اپنے نال ہوندے نے انہاں دے رنگ حضور نہ جان دے، میں انہاں دے اندر رنگ کی نے تے باہر رنگ کی۔ حملے ہو گئے حضور جان دے سن کہ اگر میری امت وچ میری امت دی امامت دے لائق کوئی ہستی ہے تو ابو بکر، اور دے اتے اکو لین یاد رکھیا کرو، حضور دی زبان آپ پہ نہیں ہلی دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور نے مصلح امامت تے کھڑا کی، توجہ ہو گئی؟ اگر علی مگر کھڑے نہ ہوں گے تو امت کدی ابو بکر نو امام نہ منتی۔ مولا علی سرکار کھڑے ہو گئے، یزید نو آج تک کسی خلیفہ بار حق منے سارا ٹل بھی بندے پہ لین تے نہیں منی نا، کیوں؟ حسین بیعت نہیں کی،
حسین نہ کرے تے یزید بندا نہیں، علی کر لوے تے ابو بکر رہندا نہیں، وہ پھر بن گیا، انہوں مننا پے گا۔ توجہ ہو گئی؟ سنو مولا علی دے اتے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، بڑا مشہور ہے، بڑا معروف ہے، آپ نہج البلاغہ پڑھیے۔ مولا علی ارشاد فرمانے کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، کہ اسلام میں نظام شورائی ہے اور شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو حاصل ہے۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار، مولا علی فرماتے ہیں کہ شورا کا حق مہاجرین انصار کو حاصل ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، اگر وہ کسی ایک شخص پر اتفاق کر لے، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کو اپنا امام بنا لیں، كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِدًا، تو صحابہ کا، مہاجرین اور انصار کا کسی ایک بات پر اتفاق کرنا اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ ایک اسے گمراہی سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلال، میرے امت، میرے نبی دی امت، حضور فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہی سے اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اکٹھ ہو جائے گا ما رآہ المؤمنون حسن فہو عند اللہ حسن، جنہوں انہاں چنگیاں سمجھیا اس ہونا ہی چنگیا۔ تو تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق نے بٹھایا، حضور دے مسلط، حضور دے ممبر جملہ سنیا، جنہیں تاریخ دے طالب علم نے انہاں واسطے ایک جملہ ہے، لے جاؤ ماشاءاللہ۔ حضور دے وصال تو بعد عرب دے او قبیلے جڑے نویں نویں دین وچ داخل ہوئے سن، بدو قبیلے ریگستان دے رہن والے، جنہاں نے صحبت نبوی زیادہ اجے نہیں سی پائی، بس ایمان لے آئے سن، وہ لوگ دین تو بدل گئے، جنہاں دے بارے اللہ فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کچھ لوگ دین تو پھر جان گے کہ اس ویلے اللہ ایک ایسی جماعت لے آوے گا جڑے اللہ نال پیار کر دے ہون گے تے اللہ انہاں نال پیار کر دے۔ مورخین لکھ دے کہ جدو لوگ پھر گئے دین تو، آرابی بدو تے دین ہاں صرف مدینے میں سی اصل حالت میں، اور مدینہ عرب دے صحرا وچ انج سی جی میں بارش وچ بجی بکری ہوندی ہے، بدو ایک کمنٹس کردے سن کہ اس ویلے مدینہ انج جی میں صحرا وچ بارش نال بجی ہوئی بکری ہے، ہن کدے جانا ہے؟ انہاں آکھیا بھئی ٹھیک ہے اسی تواڈے نال ہاں تے دوجا دین مان لینے لیکن زکات نہیں دیا۔ اس ویلے کئی بندے بلکہ بیبیاں بھی نبوت دا دعویٰ کر چکیاں سن عرب دے چار چفیرے، کئی مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، مسلمہ قذاب کھڑا ہو گیا، ابن عیینہ کھڑا ہو گیا، سجا کھڑی ہو گئی ایک عورت، بہت سارے لوگ نبوت دا دعویٰ کر بیٹھے، کچھ زکات دین تو انکار کر گئے لیکن دوجے دین تے کھڑے رہے۔ تو حالات بڑے مخدوش سن، ادو حضور دا تازہ تازہ وصال ہویا ہے وہ زخم، تو اسلام سے وہ گھڑی بڑی مشکل کری۔ تو انہوں میری گلاں سمجھے چاہیے، عرب دے لوگ کٹھے ہو کے مرتد اور بے دین مدعیان نبوت مدینے تے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو بکر اپنے عاملہ نو فرماندے نے زکات اکٹھی کرو، انہاں کہ اسی تے نہیں دینی، یہ ٹیکس ہے، اسی زکات نہیں دینی، ٹیکس ہے۔
وہ لوگ جڑے منکرین زکات سن انہوں نے ایک گروپ بنا لیا، پریشر گروپ۔ اس ویلے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت سارے جھوٹے نبی بھی، اسی ایک پریشر گروپ بنائیے۔ وہ پریشر گروپ بنا کے مدینے آ گئے، مدینے مسجد اکٹھ ہو گیا۔ انہوں نے دلائل دیتے کہ ساری حالت ہے، جی فصل نہیں ہوئی، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو سارے کو زکات نہ لو تو انج تواڈے نال کھلونے آ، زکات نہ لو انج تواڈے نال کھڑے ہونے آ۔ صحابہ دی کثیر تعداد نے انہوں دی حمایت کی کہ ایک ہی گل آندے کہ اسی زکات نہیں دیندے تو انج تواڈے نال آ، تے ایک زکات دا انکار کردے نے تے دوجے نال کھلوندے نے، تے سان خطرہ بڑا ہے، ساڈیاں لڑائیاں بڑیاں نے۔ سان انہاں نوں معاف کرنا چاہیے کہ چلو اینا ہی دین رکھن پر اجے وچ رہن، فی الحال رہن۔ وہ جڑے آندے سن نا کہ انہاں نوں زکات دی معافی دے دیتی جائے فی الحال تے انہاں نال سلو کر لی جائے، انہاں حضرت عمر بھی کہ انہاں کچھ نہ آکھو، جے زکات نہیں دیندے دوجے دین تے کھڑے تے ان کو کچھ نہ آکھو، نہ آکھو جاؤ چلے جاؤ، تسی نیوٹرل ہو جاؤ، اسی انہاں کچھ لڑ لئیے، موڑے انہاں کچھ گل کر۔ تو سیاست کا تقاضا یہی سی کہ انہاں فی الحال چلو یہ دوجے دین تے این نہ ہن ساڈے کول کتنے بندے زکات کوئی نہیں دیندے تے اسی انہاں نال لگے ہی نہیں دیندے، معذرت نال ناراض نہ ہونا جی، ساڈے 95% بندے زکات کوئی نہیں دیندے تے اساں انہاں نال کچھ سلام چھڑ دیتا۔ حضرت عمر بھی یہی آندے بڑا کافراں نال لڑ لئیے، خد انہاں نال مڑ کراں گے۔ یہ ساریاں تجویزاں تو بعد حضرت ابو بکر بیٹھے سن، چپ سن۔ جدو سارے آئے رائے دے لئی، حضرت ابو بکر نے سر اٹھایا اور ایک لفظ بولیا، لا۔ مورخ لکھدا ہے دے اتے کمنٹس کردا ہے کہ ابو بکر صدیق دی ایک نا نے دین اسلام نویاں چیزاں دے داخل تے خارج دا بوئی قیامت تک بند کر چھڑیا ہے، نہ کوئی اور شے پا سکتا ہے نہ کوئی کھڑ سکتا ہے۔ فرمایا لا، ابو بکر دے ہوندیاں جڑا رسول اللہ دے دور وچ ایک رسی بھی دیندا سی نا زکات دی، میں او دے کول وہ بھی لینی۔ تے پھر آپ نے عمر ول ویکھیا تے فرمایا انت جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تو جہالت تے بڑا تکڑا ہے، کلمہ پڑھ کے کمزور کیوں ہوگے؟ واہ ابو بکر تیری فراست تو قربان ہے۔ یہ ابو بکر ایک بار یاد ہے نا، میں زکات چھڑی تے ہو جاؤ تے پھر کہیں آکھنا سی سن روزے چھڑ دیو تے اسی ہو جانے ہیں، کسی آکھنا سی ساڈے کول حج نہیں ہوندی تے اسی مسلمان رہنے ہیں۔ ابو بکر فرمایا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ابو بکر دے لفظ سننا، آپ فرماتے ہیں میں زندہ ہوا تے میرے حضور دے دین اچ تبدیلی ہو جائے، ہو کی میں سکتا ہے؟ ابو بکر مر جائے گا، ساڑیاں لاشاں پرندے نوچ جان، مگر ساڑے ہوندیاں حضور دے دین اچ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا، ابو بکر دی ایک نا ہوتے میں دنیا دیاں ساریاں تقریراں قربان کر دیں۔ فرمایا نا، ویسے بدن آپ کا بالکل کمزور سی، ایڈے لمبے چوڑے نہیں سن، یا جویں حضرت عمر سن۔ حضرت عمر دا قد لمبا سی، ڈولے بڑے مضبوط ہے، سینہ بڑا چوڑا سی، قد لمبا سی، شخصیت روبدار سی۔ تے حضرت ابو بکر لیسے جے ہے، کمزور جے ہے، پر انہاں دے اندر جڑا دل سی نا، وہ فنا فی شیخ دی منزل دیا، یعنی وہ رسول اللہ دے عشق چنج ڈبے سن، بھئی انہاں دے منہ چوں گلاں ہی وہ نکل دیاں گیاں جڑیاں حضور نو پسند ہوندیاں۔ پاجی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا پیڑا چھترول کراں گا انہاں دی جڑے زکات نہیں دیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ بول دیں، پھر تسی ناراض نہیں ہونا۔ جیڑا زکات نہیں نہ ہن بھی دیندا وہ اجے بھی ابو بکر نوں ایڈا لائک نہیں کردے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ چلو جنہاں نہ آ گئی ہے ہائی انہاں واسطے گل، ساریاں واسطے گل ہوندی نہیں۔ جڑے منکرین زکات نے نا آواندے بس ساڈا لین دینی کوئی زکات نہ،
انہوں نے جی بھی ابو بکر نہیں چنگا لگتا بھئی زکاة والے نہ لڑیا کیوں ہے جو پہلے دی گل مک جاؤ ہے اللہ اکبر کبھی لیکن ابو بکر فرمایا پہلا انہوں نے سیدھیاں کرا پھر ابو بکر صدیق نے مولا علی نے بلایا سونے ہن تلوار تیری دی لوڑ ہے مولا علی بھی تلوار کٹ لی حضرت عمر بھی کٹ لی عثمان غنی بھی کٹ لیے تے ابو بکر صدیق خود بھی کٹ لیے تو گھوڑیاں دے اوتے بہ گئے فرمایا ہن لانا تھلے تاں ہے پہنا انہاں نے سیدھیاں کرنا حضرت خالد بن ولید میں صدقے جاواں جنہاں نو حضور فرمایا سی الخالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ دیاں تلواراں چوں ایک تلوار ہے انہاں فرمایا انہاں تسی قابو کر لو تے آ جڑے نبوت دا دعویٰ کیتی بیٹھے اے تسی میرے حوالے کر سارے جھوٹے مدعیان نبوت نو کلے حضرت خالد بن ولید نے لتر مار 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 کے سیدھیاں کی جڑے نہیں مننے انہاں دیاں دوڑاں لا دیتی ایک دن حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر کہ تسی خالد نو زیادہ ڈیل دیتی یا فرماندے نے عمر چپ کر جا خالد اللہ دی تلوار ہے اے جملہ نوٹ کرنا آپ فرماندے نے عرب دیاں ماما دوجا خالد پیدا نہیں کر سکتی خالد ہی کوئی عرب دیاں ماما قاصر نے کہ دوسرا خالد بن ولید پیدا کرن یہ اللہ دی تلوار ہے جڑی اللہ نے کافران دے سیران تے دراز فرمائی ہے میں ان نیامج نہیں کرنا جنہ چر میرے سامنے انہاں جڑے تلوار چل دی رہے سر جڑے لوگ ہسٹری نال دلچسپی رکھ دیں جدو اے صفات کھول دیں اے صفات کھول دیں تو ایتھو سار پھاد لیں دیں ابو بکر تیرے چینہ ٹیل کتھو آیا کہ تو سارے نال پیڑ گیا پر جنہ دے پھر میں میرے ورگا بندہ جڑے اسی کو تھوڑے جے صوفیانہ مزاج بھی رکھنے ہیں اسی آنے آئے سر تے سائیاں دا ہاتھ ہوئے تو پھر بندہ پیڑ جاندہ ہے مڑ کچھ نہیں ہوتا ابو بکر تے آمنہ دے لال دا سایا وہاں نا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ابو بکر صدیق نے پورے جزیرۃ العرب فتنہ ارتداد اور فتنہ دعوی نبوت اکٹھیاں ختم کیتا ہے ابو بکر صدیق پورا گلف حضرت ابو بکر صدیق نے سیدھیاں کیا عمان قطر اے جڑے جزیرۃ العرب جتنا یہ سارے دین تو پھر گئے سن جڑے حضور دے زمانے سے انہاں تے دوبارہ نیکیاں نے ابو بکر صدیق دیا جڑے زندہ رہن انہاں دوبارہ ایمان تے لے آندا ہے جڑے نہیں لے انہاں دیاں دوڑاں لا کے زمین وچ گاڑ دتے ابو بکر دے ہوندیاں دین وچ تبدیلی نہیں ہو سکتی اگر گل سمجھ لو تے عرض کراں کیونکہ سارے بندے سمجھدے نہیں نا جڑا ابو بکر دوجیاں تبدیلی نہیں کرن دیندا وہ آپ بانگ اچ تبدیلی کردا جڑا ابو بکر دوجیاں تبدیلی نہیں کرن دیندا وہ ابو بکر نماز اچ تبدیلی کردا باجی یہ نہ سوچیا جے اور پھر جو مصر دے ایک محقق دا میں اے جملہ پڑھیا اے اس بندے دا لکھیا سی اس واسطے میں وہ دے حوالے نہ سنا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق دیاں ساریاں نیکیاں جڑیاں امت تے وہ ایک پاس سے چکریے نام نہیں ابو بکر نے جڑا امت نو قرآن جمع کر کے دیتا ہے ایک اے نیکی ایڈی وڈی ہے جیڑی ابو بکر نو ساریاں تو بلند کر چھڑ اتنا بڑا کارنامہ ہے امت نو قرآن تے جمع کرنا آج شیعہ سنی بھابی دیوبندی جتھے تقریر کرتے ہیں ساڑھا کعبہ ایک کے خدا ایک کے رسول ایک کے قرآن ایک کے وہ سر یہ بھول جانتے ہو بھائی اس قرآن ایک کتے جمع کہیں کیتا ہے گلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی اور ایک کیسے ہویا ذرا ادھے ہوتے ایک جملہ عرض کرنا مفہوم
کہ حضرت خالد دی قیادت وچ جیڑی مسلمہ قذاب نال لڑائی ہوئی وہ 1200 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے. بندے تے آگ چھڑ دے نا صحابہ کیتا کی. میں کہا 1250 شہید نہ ہوں دے تے تیرے کو پتہ نہیں نبی کتنے ہوں دے. اے ہی صحابہ دا کارنامہ 1250 حافظ قرآن صحابہ ایک جنگ میں شہید ہوئے. بنو حنیفہ نال مسلمہ قذاب نال جنگ کر دے. تو حضرت عمر انہوں نے بھائی بھی شہید ہوئے. زید بن خطاب وہ بھی حافظ. انہوں نے مولا سالم اور بہت سارے حضرت سالم بہت بڑے قرآن دے قاری سے انہوں کو حضور قرآن سن دیا شہید ہو گئے. حضرت عمر چکے ہر ایک شخصیت سن انہوں نے اس خطرے بھانپ لیا اور بل پیش کیتا بارگاہ صدیقیت کہ سرکار قرآن اکٹھا کر لو اگر حافظ میں شہید ہوندے گئے تو کدے قرآن ضائع نہ ہو جائے ساڑھے. تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ عمر نہ جڑا کم رسول اللہ نہیں کیتا ہو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا تسی رسول اللہ دے نائب ہو انہوں دے جانشین ہو سجادہ نشین ہو تو ایڈا حق ہے کہ قرآن جمع کرو ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا لوگ ہدایت کتوں پا جانا. تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی جہدے سربراہ آپ خود سن حضرت ابو بکر. وہ دے وچ اس بندے نے شامل کیتا جنہاں نام سی حضرت زید بن ثابت. اور حضرت زید بن ثابت وہ شخصیت نے جنہاں رسول اللہ کو قرآن حفظ کیتا ہے اور رسول اللہ دے شاگرد نے حفظ قرآن اور جبریل نو سنایا ہے. یعنی حضور نے اپنی حیات ظاہری دے آخری سال جڑا رمضان گزاریا ہے وہ 2 باری حضور نے دور کیتا ہے جبریل نال قرآن. یعنی ایک باری حضور نے جبریل نو قرآن سنایا ہے ایک باری سنیا ہے. ایسا ہر سال ہوندا سی آخری سال 2 باری کی اور آخری دور میں حضرت زید بھی شامل سن انہاں بھی قرآن جبریل نو بھی سنایا تھے حضور نو بھی سنایا. تو حضور نے حضرت ابو بکر نے فرمایا اے دی ڈیوٹی لاؤ. ایک تے نوجوان ہے یہ دا حافظہ صحیح ہے دوجا حضور نے اس کو قرآن سنیا ہے جبریل نے سنیا ہے یہ دی ڈیوٹی لاؤ. حضرت زید دا بیان سنیا آپ فرما دیں کہ اگر ابو بکر میری ڈیوٹی لان دینا کیا پہاڑی تو چوکتے ہی تھے دار تو میں نے سوکھا لگتا سی لیکن جڑا انہوں نے فرمایا نا میں قرآن اکٹھا کرے میں نے تو بھی بھاری کام لگتا سی لیکن حکم سی میں شروع کر دی یاد میں نے آپ ہی سی تے پایا کہ ایک آیت اتے 2 گواہ ہونے چاہیے. یعنی قرآن دی ایک آیت جدو تساں لکھنی ہے نا میں آیت ایس آیت دے اگے کہ وہ 2 بندے گواہ ہون کہ آیت انجی ہے جی میں لکھ رہا ہے. ایک صرف واقعہ پیش کرنا جدے تو اندازہ ہوئے گا کہ کتنی چھان بین کی تھی. قرآن دی ایک آیت ہے حضرت زید لکھی ایت ہے آیت لگ دی. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے شک ہے کہ آیت انج نہیں. توجہ ہے جی عزیزان من حضرت زید فرما دے آیت انجی ہے. اللہ فرما دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
حضرت زید فرماتے سن والذی نتبعوہم بإحسان، حضرت عمر فرماتے سن الذی نتبعوہم بإحسان، واو نہیں ہے. انہوں نے فرمایا اچھا بندہ لے آؤ جیسے آیت سنی، بندہ حاضر ہویا، پوچھتے نے تساں آیت حضور کو کتھے سنی سی؟ انہوں نے فرمایا میں حضور دی زبان ہی سنی ہے، تے میں نے یہ گل بھی یاد ہے کہ مدینے دا بازار سی تے کنک والی ہٹی سی. توجہ ہے حضرات کہ کنک والی ہٹی سی جتھے کنک دی خرید و فروخت ہوندی سی، حضور اوتھے کھڑے سن. یہ آیت میں حضور دے زبانوں اودوں سنی سی. حضور فرما رہے سن والذی نتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا لکھ دو پھر انجی حضرات. اس طرح قرآن جمع کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حوصلہ ویکھو ابو بکر دا بیک وقت اس وقت دنیا تے دو سپر پاورا سن، رومن امپائر اور پرشچین امپائر، یعنی ایرانی سپر پاور اور رومن سپر پاور. جویں اس ویلے امریکہ اور روس نے یا امریکہ اور چائنا، یہ دو سپر پاور سن اس ویلے، عرب دے نال رل دیاں سن. ابو بکر صدیق نے دوہاں تے کٹھا حملہ کیا. نہ جناب آپ ابو بکر دے حوصلے دی داد نہ دسو، دوہاں نال کٹھی جنگ چھیڑی. اور موڑے نہیں میں نیرا کٹھی چھیڑی یہ بس نہ، دوہاں دے کڑاکے کڈے. سر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب بس وہ جڑے کڑاکے کڈے ہے انہاں دا کھڑک اجے بھی کسے ویلے آوندا رہندا. مڑ درداں پرانیاں جاگ دیاں رہندیاں. توجہ ہے کہ دوہاں نال کٹھی جنگ کیتی ہے تے دوہاں کٹھیاں ڈائیاں. ایسو ابو بکر صدیق نے. اور ٹائم کتنا ہے؟ صرف 2.5 سال. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ پتہ ہے کتنا؟ صرف 2.5 سال، یعنی 3 مہینے. ساڑھے 50 سال حکومت کردیاں ہو گئے تے اجے آندے اگلی واری آن دیو مڑ صحیح کراں. پاجی پچھلے 50 سال ہے جو کچھ کیتا جائے گا بھی وہی کرنا ہوئے. تے شیر شاہ سوری نام دا ایک بندہ انڈیا تے حکومت کر گیا. شیر شاہ سوری نام سنیا ہونا ہے تساں. اس بندے دی 3 سال حکومت. کشمیر تو لے کے دلی تک جی ٹی روڈ ادا جے بنے. اس نے اتنی بڑی سڑک بنوائی ہے، پورے برے صغیر ہندوستان دی زمینان دی پیمائش کیتی ہے. جڑے الفاظ نے نا خطونی، خسرا، کھیوٹ، یہ شیر شاہ سوری دے بنائے. نہ مغلاں بدلن بعد نہ انگریزاں بدلن نہ ہن تئی ساڈے تو بدلی تے او دے لکھے لفظ اجے چل. پورے برے صغیر وچ، پورے انڈیا وچ، پاکستان وچ او دیاں بنائیاں مسجداں موجود نے. جلال پور بٹیاں وچ او دے آدھی بنی ایک مسجد جے موجود ہے، پرانے جلال پور. 3 سالاں میں اس بندے اتنا کام کر دیتا ہے. 3 سالاں کوئی چوری نہیں. میں بھی تھوڑی جی ہسٹری پڑھی ہے. انہیں کی کیا سی کہ جس علاقے میں چوری ہوئے اس علاقے دے کوتوال نو الٹا کر دیو، جنہ چر چور نہ لبے الٹا رہے. بھائی چوری کدے ہوندی ہے؟ ہن 30 سال بادشاہی کر کے تے آندے نے اگلے 5 سال دیو. تو پچھلے کی کردا رہے؟ بھائی یہ بادشاہیاں نہیں. ابو بکر صدیق دے 2.5 سال، چلو تسی کہہ سکتے ہو پاک ہستیاں سن. شیر شاہ سوری دے 3 سال گنے لو. شیر شاہ سوری دے 3 سال تے پاکستان بنیا کنے سال؟ میں اتنے گنتی کس دی کرا تھے، حساب کس دی کرا. بھائی صاحب میرے عزیزو، میرے ساتھیو، پیار والےو، گلاں تے بڑیاں کرنیاں سن، وقت مک گیا. میں انہی عرض کرنا، آخری جملہ یہ بولنا کہ جڑے چنگے بندے ہونا وہ بندیاں دی بھلائی نہیں بھولتے. ابو بکر دیاں حضور دی امت تے بھلائیاں بڑیاں نے. کتھے لگا ہے ابو بکر؟ کلمہ پڑھیا ہے تے
تے اپنے وصال تک مال بھی دین تو باریا ہے، اولاد بھی دین تو باری ہے، اپنی جان بھی دین تو قربان کیتی ہے۔ سردی دا موسم سی، غسل فرمایا تو آپ نو سردی ہو گئی، سبب آپ دے وصال دا بڑا ہے۔ لیکن حضور دے اس یار نے کدی ٹائم ملے میرے بچوں فیس بک تو ویلے ہو جاؤ، کی کرن ساڈے منڈیاں دے روجے بڑے نے، فیس بک تو ویلے ہوندے تے ٹویٹر ہی ٹر جاندے، ٹویٹر ہی چوں ٹائم ملدا ہے بیچاریاں نو، تے واٹس ایپ بڑے گروپ نے اوتھے ٹائم دینا ہوندا ہے، اتھوں نکلدے نے شدے تے پھر انہاں مناظرہ بھی کرنا ہوندا ہے کسے نہ کسے نال فیس بک تے، وہ فیس بک تے مناظرے بھی انہاں کرنے ہوندے نے تے شدے ویلے ہی نہیں۔ انج میں نہیں عرض کرنا کدی ویلے ہو جاؤ تے صدیق اکبر دی شخصیت نو پڑھیا جائے،